کہ اہل السنت والجماع کے پاس یہ بات طے شدہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین قطعی جنتی ہیں، 3 اعتبارات سے۔ ایک تو یہ کہ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ فطرت تھا، کسی پیغمبر کی حق تعلیمات اس زمانے میں حفاظت کے ساتھ موجود نہیں تھیں، ریکارڈڈ نہیں تھیں، لہذا زمانہ فطرت کے لوگوں کے نجات پانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موحد تھے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، اور ملت ابراہیمی پر ہونا یہ مومن ہونے کی علامت تھی۔ جیسا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب غار ہرا میں جا کر باقاعدہ عبادت میں کئی دن گزارتے تھے، پھر بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے طریقے کے مطابق آپ جا کر غار ہرا میں وقت گزارنے لگے، اور وہیں پر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عبد المطلب جب عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہوں گے تو یقیناً وہ ملت ابراہیم پر رہے، اس طریقے پر عبادت فرماتے ہوں گے۔ اور حضرت عبد المطلب کے موحد ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام رکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے۔ والد مکرم کا نام ہے عبداللہ، اور والد مکرمہ کا نام ہے آمینہ ایمان والی۔ والد ماجدہ کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ فطرت ہونے کے باوجود اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ والد ماجد اللہ کے بندے تھے تو والدہ ماجدہ ایمان والی تھیں، اور وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بعد میں کہ پروردگار عالم آپ کے والدین کو زندہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اس طرح زندہ فرمایا کہ دونوں اپنی خبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو گئے جس طرح قیامت کے دن تمام لوگ اپنی خبروں سے باہر نکلیں گے۔ جس میں مبارک کے ساتھ باہر نکل گئے اپنی خبروں سے حضرت عبداللہ بھی اور بی بی آمینہ بھی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے اپنی نبوت کا پیغام پیش فرمایا، تو دونوں نے آپ پر ایمان لایا، اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا مشاہدہ فرما کر گیا، وہ صحابی بن کے پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ موت طاری فرما دی۔ اب وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آئے اور آ کر پھر گھروں میں رہنے نہیں لگے، تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوئے، باقاعدہ جس طرح قیامت کے دن یوم البعث والنشور جب ہوگا تو لوگ جس طرح اپنی خبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے کھڑے ہوں گے، اس طرح حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ اپنی خبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پیش کیا تو دونوں نے آپ پر ایمان لایا۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد دوبارہ واپس آ کے نہیں رہنے لگے، جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے سے مردے جب زندہ ہوتے تو واپس پھر گھر میں آ کر رہ جاتے تھے ایک مدت کے لیے۔ سرکار غوث پاک کی کرامت سے مردے جب زندہ ہوتے تو اس کے بعد پھر آ کر کئی دن کے لیے انسانی وہ زندہ ہو جاتے تو باقاعدہ زندوں کی طرح آ کے پھر رہنے لگتے، بعد میں پھر دوبارہ ان کا انتقال ہوتا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے آپ پر ایمان لانے کے بعد پھر اسی وقت اللہ رب العزت نے ان پر موت کو طاری فرما دیا، اور پھر وہ واپس تشریف لے گئے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے والدین کریمین گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلے بھی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، پہلے تو ان کو زمانہ ملا نہیں تھا۔ اب قصور نہیں تھا الگ بات ہے، لیکن وہ سعادت بھی دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تھے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ محروم تو خیر ان کو تو قصور تو ان کا پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہ صرف یہ کہ قصوروار نہیں تھے بلکہ محروم بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر والدین کریمین نے ایمان لایا، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری فرما دی۔